بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر 42۔ اس بیان میں کہ دل سے غیر اللہ کی محبت کا زنگ دور کرنے کے لیے سب سے بہتر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سلامت اور قائم رکھے۔ انسان جب تک پراگندہ تعلقات کی میل کچیل سے آلودہ ہے، محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے محروم اور جدا ہے، دل کے آئینے کو غیر اللہ کی محبت کے زنگ سے صاف کرنا ضروری ہے، اور اس زنگ کو دور کرنے کے لیے سب سے بہتر زنگ دور کرنے والی چیز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن اور بلند سنت کی پیروی کرنا ہے۔ اتباع سنت کا دار و مدار نفسانی عادتوں کے ہٹانے اور ظلمانی رسموں کے دور کرنے پر ہے۔ بس اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کو اس بڑی نعمت کا شرف حاصل ہوا، اور اس شخص کے لیے افسوس ہے جو اس اعلیٰ دولت سے محروم رہا، یعنی سنت کی پیروی سے محروم رہا۔ باقی مطلب یہ ہے کہ میرے عزیز بھائی جناب میاں مظفر ولد شیخ گھورن مرحوم امراء اور شرفاء میں سے ہیں اور بزرگوں کی اولاد ہیں۔ ان کے متعلقین میں بہت سے لوگ ہیں اور ان کی حالت قابل رحم ہے، زیادہ کیا تکلیف دی جائے۔ والسلام علیکم وعلی من اتبع الہدی۔ آپ پر اور ہدایت کی پیروی کرنے والوں پر سلام ہو۔ بس بھی اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی اللہ پاک سمجھ بھی عطا کر دے، عمل کی بھی توفیق دے دے۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہمارے ظاہر کے متعلق ہیں، کھانے پینے کے متعلق، سونے جاگنے کے متعلق، لباس کے متعلق اور چہرے کے متعلق، شادی غمی کے متعلق، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں انسان کے باطن کے اعتبار سے بھی ہیں، اور باطن کے اعتبار سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان کے اندر ایک سنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع، عاجزی اور انکساری کی ہے۔ بلکہ بعض اعتبار سے تو یہ جو تواضع ہے، اب تواضع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے سب لوگوں سے اپنے آپ کو دل سے حقیر سمجھے، یعنی اپنے سے جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں، انسان ان سب لوگوں کو اپنے سے اچھا اور بہتر سمجھے کہ پتہ نہیں دوسرا جو انسان ہے یہ میری نسبت اللہ تعالیٰ کے کتنا زیادہ قریب ہے، اور معلوم نہیں ہے کہ اس کی کون کون سی جو نیکیاں ہیں وہ میری نیکیوں سے زیادہ ہیں، اور انسان یہ خیال کرے کہ شاید میرے گناہ زیادہ ہوں اور دوسرے انسان کے جو گناہ ہیں وہ مجھ سے کم ہوں۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے انسان کی اپنے دل کے اندر کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھتا، دوسروں سے برتر نہیں سمجھتا، دوسرے لوگوں کو اپنے سے ہلکا نہیں سمجھتا، اپنے آپ سے ان کو حقیر نہیں سمجھتا، گھٹیا نہیں سمجھتا۔ تو یہ جو انسان کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کا نام ہوتا ہے تواضع۔ اور اس میں تو ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک جگہ پہ یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو تواضع ہے، یعنی اپنے دل کے اندر کی یہ جو کیفیت ہے، یہ واجب کے درجے میں ہے کہ جس موقع پر انسان کے لیے اپنے آپ کے اعتبار سے تواضع کے ظاہر کرنے کا موقع ہو، عاجزی، انکساری
پر عمل کرنے کا موقع ہو تو ایسے موقعوں پر تواضع کا جو عمل ہے یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے، اور اس کی ضد ہوتی ہے تکبر۔ اور جیسے تکبر جو ہے اس کو ام الامراض کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے عیب ہیں، جتنی نافرمانیاں ہیں، ان سب کی جڑ اور بنیاد تکبر ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ تو اسی طرح سے جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنی بھی نیک صفات ہیں، ان سب کی جڑ اور بنیاد تواضع ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ پاک اس میں رحمان کے، اللہ پاک کے جو خاص بندے ہیں، جو VIP لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ان کی ایک نشانی اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ زمین پر عاجزی والی چال چلتے ہیں، دبے قدموں سے چلتے ہیں، تکبر والی چال سے نہیں چلتے۔ اور ایسے ہی ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جن کا مفہوم ہے کہ جو شخص تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے وہ اپنی نظروں میں تو چھوٹا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی نظروں میں وہ بہت اعلیٰ درجے کے مقام والا ہوتا ہے۔ اور جو شخص لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، اپنے سے ذلیل سمجھتا ہے، گھٹیا سمجھتا ہے، فرمایا کہ وہ آدمی اپنی نظر میں تو برتر ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی نظروں میں وہ بہت ہی گھٹیا اور ذلیل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا حتیٰ کہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو اب اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس میں قید لگی ہوئی ہے کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے، جو لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے تواضع کا مظاہرہ کرے، لوگوں کے اندر اپنی بزرگی کی دھاک بٹھانے کے لیے اپنے آپ کو منکسر المزاج اور بڑا عاجز اور بڑا متواضع بنا کے پیش کرے، تو اس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو بلندی عطا کرے گی۔ اور یہ جتنی بھی روحانیت ہے، جتنا بھی یہ تصوف ہے، اس سارے کے سارے کا اگر ہم نچوڑ نکالیں، اس کا ایکسٹریکٹ نکالا جائے، اس کی جو ہے نا کہ بنیاد کیا ہے، اس سے مقصود کیا ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ انسان کے اندر تواضع پیدا ہو جائے، انسان اپنے آپ کو دوسرے لوگوں جیسا سمجھے، یہ نہ سمجھنا شروع کر دے کہ جناب میں تو پتہ نہیں کیا 30 بار خان ہوں اور لوگ میرے سے گھٹیا ہیں، لوگ میرے سے ہلکے ہیں، یہ چیز نہ ہو ہمارے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت ہی زیادہ موقع پر تواضع کی مثالیں ملتی ہیں۔ جیسے ایک بار غالباً حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت گرمی کا دن تھا اور جنت البقیع کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو دیکھا کہ پیچھے سے جوتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تو دیکھا کہ پیچھے صحابہ بھی چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کو اپنے پیچھے آتا ہوا دیکھا تو فوراً زمین پر بیٹھ گئے اور ان صحابہ کرام کو اپنے سے آگے کر دیا، اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ محسوس ہو کہ یہ جو صحابہ کرام میرے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ شاید میری عزت، تکریم یا توقیر کا باعث نہ بن جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کو اپنے سے آگے کر دیا۔
اور ایسے ہی سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تھے تو معمولی کاموں کے کرنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ بکریوں کا دودھ بھی دھو لیا کرتے تھے، اور اگر کپڑے کو سوئی دھاگے سے سینے کی ضرورت پڑتی تو خود سی لیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو ہماری طرح ایک عام سی زندگی گزارا کرتے تھے، تو اس میں اپنے لیے کوئی امتیاز نہیں تھا، اپنے لیے کوئی انفرادی شان نہیں ہوتی تھی کہ جیسے اب تو جناب ہم تو اب بزرگ بن چکے ہیں، ہم تو جناب اب پیر صاحب بن چکے ہیں، اب گھر کے اندر جب ہم بیٹھیں گے تو ہماری ایک عجیب ایک امتیازی شان ہوگی ہمارے بیٹھنے میں، اور سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اتنی زیادہ تواضع تھی کہ اپنے غلاموں کی بھی دعوت قبول کر لیا کرتے تھے۔ آج ہمارا کوئی ملازم ہماری دعوت کر دے تو ہم کیسے جو ہے نا وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس کو بہانہ کر کے نا اس کو ٹالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور نہیں تمہارے اوپر بوجھ ہوگا، چھوڑو یار کوئی نہیں، تم نے کہہ دیا ہم نے کھا لی۔ تو ہمیں آر محسوس ہوتی ہے، ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ جناب میں اپنے ملازم کی دعوت پہ اس کے گھر جاؤں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ غلاموں کی بھی دعوت قبول کر لیا کرتے تھے، اور ایسی تواضع تھی کہ بوقت ضرورت گدھے پر بھی سوار ہو جایا کرتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی سواری پر کہیں جانا پڑتا تو گھوڑا یا اونٹ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گدھے پر بھی بلا جھجک بلا تکلف سوار ہو جاتے تھے۔ آج ہم میں سے کوئی آدمی گدھے پہ بیٹھ کے دکھائے ذرا، تو کیا اپنے آپ کے بارے میں بندہ فیل کرے گا، حالانکہ یہ سنت ہے۔ تو ایسی زندگی تھی۔ تو ایسے ہی ایک سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ تھے، تو اب راستے میں کسی جنگل کے اندر رکنا ہوا، تو اب اس موقع پر پاس کچھ بکریاں تھیں، تو ان میں سے ایک دو بکریوں کو ذبح کر لیا گیا۔ تو اب اس موقع پر کسی صحابی نے کہا کہ جی بکری کو ذبح کرنا میرے ذمے، اور کسی نے کہا کہ جی بکری کی کھال اتارنا یہ میرے ذمے، اور کوئی کہنے لگا کہ بکری کا گوشت جو ہے وہ بنانا، اس کی بوٹیاں وغیرہ کرنا، ہڈیوں کو الگ کرنا یہ میرے ذمے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم تھا کہ اس بکری کو پکانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانا میرے ذمے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ زحمت نہ فرمائیں، ہم یہ کام کر لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ انسان اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کے اندر ایک منفرد اور امتیازی شان بنا کر رہے، کہ اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو ایسی تواضع والی زندگی تھی۔ اور پھر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ تواضع کا کتنا بڑا ایک حصہ تھا کہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ نہیں بنے تھے تو اس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محلے کی جو گھروں کی جو بکریاں ہوتی تھیں، ایک ایک کے گھر میں جا کر ان کی بکریوں کے دودھ کو دوہ لیا کرتے تھے۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بن گئے، خلیفہ بن گئے، تو محلے کی ایک بچی کہنے لگی کہ جی اب تو ابو بکر جو ہے یہ مسلمانوں کے جو ہے جیسے بادشاہ بن گئے ہیں، حکمران بن گئے ہیں، تو اب تو ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوا کرے گا ہماری بکریوں کا دودھ نکالنے کے لیے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ
کہ یہ جو خلافت کی ذمہ داری مجھے میرے اپنے پرانے اخلاق سے نہیں ہٹا پائے گی۔ تو خلیفہ بننے کے باوجود لوگوں کے گھروں کے کام کیا کرتے تھے اور ان کی بکریوں کا دودھ نکال دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رجسٹر ہوتا تھا، تو اس رجسٹر کے اندر مدینہ منورہ کی جو بوڑھی عورتیں تھیں یا جو بیوہ عورتیں تھیں یا جن گھروں کے اندر کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا تھا، کمانے والا نہیں ہوتا تھا، تو مختلف صحابہ کرام نے مختلف گھروں کی ذمہ داریاں اپنے ذمے لی ہوئی تھیں۔ تو کوئی کسی کے گھر کا سودا سلف لا دیتا تھا، کوئی کسی کے گھر میں کنویں سے پانی بھر کے لا دیتا تھا، اور کوئی کسی کے گھر کی صفائی کر دیا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کا ایک گھر ہے، تو اس کے آگے کسی صحابی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ جی چلو ٹھیک ہے، اس گھر کا کام کاج اور خدمت میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں۔ تو پھر جو ہے نا وہ تقریباً رات کافی ہو گئی، تو گئے، تو اس گھر کے اندر ایک بوڑھی نابینا عورت رہتی تھی۔ تو اس سے پوچھا کہ اماں گھر کا کوئی کام کرنے والا ہے تو مجھے بتا دو۔ تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ نہیں، ایک آدمی آتا ہے تو وہ گھر کی میرے کی صفائی کر کے چلا گیا ہے۔ اور پھر اس وقت میں نا کنووں وغیرہ سے نا پانی بھر کے لانا بھی ایک گھر میں کام سمجھا جاتا تھا۔ تو کہا کہ اگر تمہارے گھر میں کنویں سے پانی بھر کے لانا ہو تو مجھے بتا دو، میں بھر کے لے آتا ہوں۔ تو وہ بوڑھی عورت نے کہا کہ نہیں، وہ آدمی گھر کا پانی بھی بھر کے چلا گیا ہے، مٹکوں میں پانی بھی بھرا ہوا ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا اگلے دن میں تھوڑا پہلے آؤں گا تاکہ دیکھوں کہ یہ کون آدمی ہے کہ جس کا وہ رجسٹر کے اندر کوئی نام بھی نہیں لکھا ہوا، مینشن بھی نہیں کیا ہوا۔ تو اگلے دن تھوڑا پہلے چلے گئے، تو پھر جا کے دیکھا کہ گھر کی صفائی ہوئی تھی اور گھر کا پانی بھی بھرا ہوا تھا۔ تو پھر اماں سے پوچھا، اس نے کہا کہ بیٹا وہ تو آدمی آیا تھا، پتہ نہیں کون ہے، تو وہ گھر کا کام بھی کر گیا، گھر کا پانی بھی بھر گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، تیسرے دن بہت جلدی آ گئے، اور چونکہ رات کا وقت تھا تو راستے میں نا، گھر کے راستے میں ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گئے، کیونکہ اسٹریٹ لائٹیں تو ہوتی کوئی نہیں تھی اس وقت میں، تو اندھیرا ہوتا تھا۔ تو اتنے میں اس وقت میں جو جوتے پہنے جاتے تھے، ان جوتوں کے رات کو چلنے کی آواز بھی کافی آتی تھی زمین پہ، تو بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں نا دور سے کسی کے نا چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو اب وہ آدمی پھر اندر گیا، اس نے پھر اسی طرح گھر کی صفائی کی، پانی بھر کے لا کے دیا۔ تو جب وہ آدمی واپس جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ اس آدمی نے اپنے چہرے کو نا چادر سے چھپایا ہوا تھا۔ تو پھر اس سے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو؟ تو خیر وہ انہوں نے کہا جی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو وہ اپنی وہ ویلفیئر کو، خدمت کو وہ چھپانا چاہتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ میرا اور اللہ کا ہی معاملہ رہے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے جب اپنے چہرے سے چادر ہٹائی تو وہ خلیفہ وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس درجے کے یہ لوگ تھے، اور اتنی ان کے اندر یہ جو تواضع کا جو عمل تھا، تواضع کی جو باطنی سنت تھی، اس کے اوپر یہ اتنی سختی سے عمل کرنے والے تھے۔ تو ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت میں یہ اتنی بڑی جو ہے نا وہ سرزمین پر اکیلے ہی حکمران تھے، اور ایسی حکومت تھی کہ ان کے بارے میں عیسائیوں کے مورخین نے یہ کہا کہ جی اگر دنیا کے اندر ایک عمر اور ہوتا تو دنیا کے اندر صرف مسلمان ہی بچتے، یعنی اتنی فتوحات ہوتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان کے اندر اتنی تواضع تھی، اتنی سادگی، عاجزی انکساری تھی کہ انہوں نے جو لباس پہنا ہوا ہوتا تھا اس پر کئی جگہ پر چمڑے کے پیوند لگے ہوتے تھے، یعنی وہ جیسے نا وہ لباس کو ٹانکا لگا لیا کرتے تھے کسی اور کپڑے کا،
اور اس چمڑے کے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننے میں کوئی آر نہیں محسوس کرتے تھے، کوئی اپنے لیے شرمندگی نہیں محسوس کیا کرتے تھے۔ تو اس حد تک ان حضرات کے اندر تواضع ہوا کرتی تھی۔ تو ایسے ہی کسی نے ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، تو پانی کی مشک انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ کندھے پہ رکھی ہوئی، اور مختلف لوگوں کے گھروں میں نا جیسے پانی بھرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ جی یہ آپ کیا کہاں جا رہے ہیں پانی کی مشک لے کے؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابھی ایک فلاں ملک کا ایک وفد آیا تھا، تو وہ مجھ سے، ہماری سلطنت سے، ہماری حکومت سے بڑے متاثر ہوئے، ہماری فتوحات سے وہ لوگ بڑے متاثر ہوئے تھے۔ تو میں نے اس نیت سے کہ کہیں ان کی باتوں سے میرے اندر ایک عجب اور خود پسندی نہ پیدا ہو جائے، تو میں نے اپنے نفس کا یہ علاج کیا ہے کہ میں اب کندھے پر پانی کی مشک رکھ کر لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے آؤں گا، تاکہ ان کی باتوں سے اگر میرے اندر کوئی تھوڑی بہت ایسی کوئی بات آئی بھی ہے تو اس کا اثر ختم ہو جائے۔ تو یہ حضرات اپنی باطنی حالت کا، اپنے دل کی حالت کا اس طرح سے خیال رکھا کرتے تھے کہ ہمارے دل کے اندر کہیں عجب تو نہیں پیدا ہو رہا، ہمارے دل کے اندر کہیں خود پسندی یا ہمارے دل کے اندر کوئی تکبر کے جذبات تو نہیں پیدا ہو رہے۔ تو ایسے ہی آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے، تو اس وقت میں شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں کے گورنر تھے۔ تو جب شام کا علاقہ آتا تھا تو شام سے بالکل پہلے راستے میں ایک نہر تھی، تو دوسری طرف شام تھا۔ تو جب راستے میں نہر آئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تکلف اور بلا جھجک اپنے پیروں میں جو موزے پہنے ہوئے تھے ان کو اتار کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اپنے اونٹ سمیت نہر کو تیر کے پار کرنے لگے۔ تو اب دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ تو آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ ہمارے جو ملک شام کے رہنے والے تو کسی بادشاہ یا حکمران سے بالکل بھی ایسی توقع نہیں رکھتے کہ وہ ان کا بادشاہ اور حکمران اتنا سادہ طبیعت کا ہو کہ وہ جناب وہ اپنے اونٹ سمیت نہر کو تیر کے پار کر رہا ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اپنی انگلی چبوئی اور فرمایا، اے ابو عبیدہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی عزت بخشی ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام پر عمل کرنے سے بخشی ہے، تو اب ہم اپنی عزت کو اسلام کے علاوہ کہیں اور تلاش نہیں کریں گے۔ اور فرمایا کہ میں تو تمہیں بڑا سمجھدار خیال کرتا تھا۔ تو ایسی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب امیر المومنین تھے تو ظاہر ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے تھے تو مسلمانوں کی جو سلطنت تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ وسیع ہو چکی تھی اور ان سے بھی زیادہ آرگنائز ہو چکی تھی۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی حکمرانی کے دور میں دیکھا کرتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے اور مسجد نبوی کے کنکریوں والے صحن پر لیٹ کے سو جاتے تھے اور کافی دیر سوئے رہتے، اور پھر جب سو کے اٹھتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر کنکریوں کے نشان بھی ہوا کرتے تھے، اور کوئی اپنے لیے پروٹوکول نہیں رکھتے تھے اور اٹھتے تھے اور اٹھ کے اپنے کام چلے جاتے تھے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے اور دوسری طرح سے جب مختلف تواضعانہ افعال کرتے تھے
تو ہم لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نا دور سے اشارے کر کے کہا کرتے تھے یہ ہے امیر المومنین، یہ ہے امیر المومنین۔ تو اتنے بڑے حکمران تھے، بادشاہ تھے، لیکن کیسی سادہ زندگی تھی، کیسی تواضع والی زندگی تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہونے کی حالت میں اپنے گھر کے ساز و سامان کے خریدنے کے لیے خود بازار جایا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ ان کے ساتھ ایک خادم تھا، تو وہ بتانے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دکان سے گوشت خریدا اور اس گوشت کو خرید کر اپنی چادر میں لپیٹ لیا، اور چادر میں لپیٹ کر اس کو خود ہی اٹھا کے گھر کی طرف چل پڑے۔ تو وہ خادم کہنے لگا کہ جی میں نے کہا کہ جی آپ یہ گوشت مجھے پکڑا دیں، جیسے ہم کسی کی عزت کے طور پہ کہتے ہیں اپنا سامان مجھے دے دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی گھر والا اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ گھر کے سامان کو خود اٹھا کے لے کر جائے۔ ایسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں آتا ہے کہ یہ جب مدائن کے گورنر تھے تو اتنی یہ سادہ زندگی گزارتے تھے، اور نہ ان کے لباس سے اندازہ ہوتا تھا، نہ ان کی چال ڈھال سے اندازہ ہوتا تھا کہ جناب یہ مدائن کے گورنر ہیں۔ تو کیا ہوا، شام کا رہنے والا ایک شخص تھا، اس نے ایک گٹھڑ سا اٹھایا ہوا تھا، اس میں تھا بھوس، یہ جو چارہ وغیرہ ہوتا ہے جانوروں کا۔ تو اب وہ اس بھوس کے گھٹڑ کا وزن زیادہ تھا، تو اس کو اٹھانے کے لیے کوئی مزدور چاہیے تھا۔ تو اس نے جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اپنے علاقے مدائن میں، جس کے وہ گورنر تھے، آتے ہوئے دیکھا، تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی مزدور ہے یا کوئی ملازم قسم کا آدمی ہے۔ تو ان کو پوچھا کہ بابا جی یہ میرا جو ہے نا یہ سامان اٹھاؤ، میرے گھر چھوڑاؤ تو میں آپ کو اتنے اتنے پیسے دے دوں گا۔ تو اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ اگر ہم ہوتے تو ہم کتنا برا بھلا مناتے، اس کو دو چار سنا بھی دیتے، اس کی انسلٹ بھی کرتے، تمہیں پتہ نہیں ہے تم نے کیا کہا، کسے کہا، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، کچھ نہیں کہا اس کو، بلکہ اس کا وہ جو سامان تھا گٹھڑ سا تھا اس کو اپنے سر پہ اٹھایا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ تو اب راستے میں جب لوگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو ہمارے جو ہے نا یہ شہر کے علاقے کے گورنر ہیں، تو انہوں نے اس آدمی کو ڈانٹا کہ بھائی تمہیں سمجھ نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم ہمارے گورنر صاحب کے سر پہ تم نے وزن لادا ہوا۔ تو اب جب اس کو پتہ چلا تو اس نے ان سے معافی مانگی کہ جی مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ اس علاقے کے گورنر ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، میں تمہارا سامان تمہارے گھر تک چھوڑ کے آؤں گا۔ اور پھر اس کا سامان اس کے گھر تک چھوڑ کر آئے اور کوئی برا بھی نہیں منایا۔ ایسے ہی ایک صحابی تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں سے اپنے گھر کے لیے کوئی ایندھن کا انہوں نے گٹھڑا سا بنایا اور اس کو اپنے نا یہ کندھے پہ لے کے اٹھا کے چل کے جا رہے تھے۔ تو راستے میں کسی نے کہا کہ جی آپ یہ خود اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں، آپ اپنے کسی بیٹے کو یا اپنے کسی خادم کو کہہ دیتے، وہ یہ سامان یہ ایندھن وغیرہ اٹھا کر آپ کے گھر پہنچا دیتا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے دل کو آزما رہا ہوں کہ اتنا معمولی سا کام کر کے میرے دل کو برا تو نہیں لگ رہا، جیسے انسان اپنے آپ کے لیے ایک انسلٹ فیل کرتا ہے کوئی معمولی سا کام کرتے ہوئے، تو کہنے لگے میں تو اپنے آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ کہیں اس طرح سے سامان کندھے پر اٹھا کے لے کر جانے سے میرا جو ہے نا وہ دل اس کو اپنی انسلٹ تو نہیں فیل ہو رہی۔ اس قدر ان حضرات میں تواضع تھی۔ ایسی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایسی مثالی حکومت تھی کہ ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔
جیسے ہم خلفائے راشدین پہلے 4 خلفاء کو کہتے ہیں، تو ان کی بھی جو خلافت اور حکومت تھی وہ ایسی مثالی تھی، ایسی امن و امان والی تھی کہ ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا تھا۔ تو اتنی بڑی سلطنت اور حکومت کے مالک تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مہمان آیا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، تو بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو اتنے میں وہ جو چراغ جل رہا تھا وہ اس کی بتی کو تھوڑا سا درست کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو اس مہمان نے یہ کہا کہ امیر المومنین آپ بیٹھے رہیں، میں اس کی بتی کو درست کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی مہمان سے کام لینا، خدمت لینا مروت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو وہ مہمان کہنے لگا کہ جی پھر آپ اپنے غلام کو آواز دے لیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی وہ ابھی سویا ہے اور اس کی نیند بڑی کچی ہے، تو اگر میں اس کو اٹھا دوں گا تو اس نے چونکہ سارا دن کام کیا ہے، خدمت کی ہے، تو اب جب میں اس کو کچی نیند سے اٹھاؤں گا تو پھر دوبارہ اس کو نیند آنے میں کافی دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اس کو بھی نہیں اٹھایا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خود اٹھے اور اس چراغ کی بتی کو خود جو اس کو درست کرنا تھا کیا، اور اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے، اور مہمان سے یہ کہا کہ بھئی دیکھو چراغ کی بتی درست کرنے سے پہلے بھی میں عمر ہی تھا اور اب بھی میں عمر ہی ہوں، کہ یعنی اس طرح کا چھوٹا سا معمولی سا کام کرنے سے میری کوئی شان میں کمی نہیں آئی، میری عزت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایسے ہی ہمارے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے ماشاءاللہ یہ محدث بھی تھے، مجاہد بھی تھے اور صوفی بھی تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ ایک شہر تھا مرو کے نام سے، تو اس شہر میں رہتے تھے، تو پورا شہر ان کو جانتا تھا، ان کی عزت کرتا تھا، ان سے جو ہے وہ دین سیکھنے کے لیے، دین کے مسائل سیکھنے کے لیے ان سے رجوع کرتا تھا۔ اس شہر کا جو حاکم تھا وہ بھی جو ہے وہ ان کے پاس حاضر ہوا کرتا تھا، اور بڑے بڑے جو امیر لوگ تھے، جو رئیس لوگ تھے، وہ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو ہر وقت میں لوگوں کا رش ہوتا تھا، لوگ آگے پیچھے پھرتے تھے، خدمت کرنے والے ہوتے تھے، جوتے اٹھانے والے، خدمت کرنے والے اور آگے پیچھے پھرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے تھے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں اپنی اس پروٹوکول والی زندگی سے اکتا گیا تھا۔ آج ہم تو چاہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ہمارا پروٹوکول کیا جائے، ہمیں عزت دی جائے، لوگ ہمارے آگے پیچھے پھریں اور ہماری واہ واہ ہو، ہماری بلے بلے ہونی چاہیے۔ تو کہنے لگے میں اپنی اس زندگی سے اکتا کر کوفہ چلا گیا۔ تو اب کوفہ میں جا کے جب رہنا شروع کر دیا، تو اس وقت میں نہ تو یہ میڈیا تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ دوسرے شہر میں آدمی جا کے رہنا شروع کر دیتا تھا تو اس شہر والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ جناب یہ کتنی بڑی شخصیت ہے اپنے علاقے کی، جو اب یہاں آ کے رہنا شروع ہو گئی ہے۔ تو وہاں ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا۔ تو اتنے میں ایک آدمی پرانے شہر سے ان کو ملنے آیا، اور اس نے کہا کہ جی عبداللہ بن مبارک کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں، آپ نے اتنا رونق والا شہر، اتنی عزت والی زندگی اور اتنے پروٹوکول والا جو ہے نا آپ نے علاقہ چھوڑ کر آپ اس گمنام علاقے میں آ کے رہنا شروع کر دیا۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں تو اس زندگی سے تنگ آ گیا تھا، اور اس زندگی کے گزارنے سے میری طبیعت میں اب بوجھ آنا شروع ہو گیا تھا، میں اپنے ارادے سے وہ علاقہ چھوڑ کے یہاں آیا ہوں۔ اور پھر آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ اس وقت میں کنویں پہ پانی بھرنے گئے، تو چونکہ ان کو وہاں پہچانتا کوئی نہیں تھا، تو کنویں پہ پانی بھرنے گئے تو وہ کنویں پہ کافی رش تھا، اور رش بھی ایسا ہوتا تھا کہ باقاعدہ دھکم پیل ہو جایا کرتی تھی۔ تو وہاں پر یہ پانی بھرنے گئے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، تو پانی بھرتے ہوئے رش کی وجہ سے ان کو کبھی دھکا لگتا یہ اس طرف کو چلے جاتے، کیونکہ بوڑھے بھی تھے، ضعیف بھی تھے، اچھا ادھر سے پھر کھڑے ہیں، پھر دھکا لگا پھر ادھر کو آ جاتے، تو یہ دھکے کھاتے کبھی ادھر کو، کبھی ادھر کو، کبھی ادھر کو، یہ اس طرح پھر رہے تھے وہاں پہ۔
اور ساتھ ساتھ میں یہ اپنی زبان سے یہ الفاظ کہہ رہے تھے، یہی ہے اصل زندگی جس میں نہ پہچانے جائیں نہ ہماری شہرت ہو۔ یہی ہے، یہ کہہ رہے تھے یہی ہے اصل زندگی جس میں نہ ہم پہچانے جائیں نہ ہماری شہرت ہو۔ تو اس درجے یہ لوگ مٹے ہوئے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ کوفہ کے علاقے میں جب تھوڑی سی ان کی شہرت ہو گئی تو وہاں کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی میں ان کو بلایا۔ تو اب ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم جب شادی میں جائیں تو ہمیں پوچھا جائے، ہمیں جو ہے وہ بٹھایا جائے اور پوچھا جائے جی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کیا لیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کے اندر اتنی تواضع اور اتنی عاجزی تھی کہ جب مہمانوں کو کھانا کھلانے کا وقت آیا تو وہ جو ملازم مہمانوں کو کھانا کھلا رہے تھے یہ ان کے اندر شامل ہو کر کھانے کے برتن اٹھا کے لوگوں کے سامنے رکھنے لگے، لوگوں کو کھانا کھلانے لگے۔ تو یہ جو ہمارے اکابرین تھے، یہ جو ہمارے اسلاف ہوتے تھے، یہ ہر اس عمل کو اختیار کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کی شہرت کم ہو، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ان کا جو چرچا ہے وہ کم ہو۔ اور آج ہمارا حال اس کے الٹ ہوتا ہے، ہم ہر وہ حربہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو ہمارے بارے میں علم ہو، لوگوں کو ہمارے بارے میں پتہ چلے، لوگوں کو ہماری خوبیوں کا، لوگوں کو ہمارے کمالات کا علم ہونے لگے۔ ہم ہر وہ حربہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ یہ جو لوگ ہوتے تھے یہ اپنے آپ کو چھپایا کرتے تھے، اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ اپنے آپ کو چھپایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کتابوں میں چھپا دیا کہ آج 1300 سال گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئی کہ آج ہم ان حضرات کی باتوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو چھپاتے تھے، اپنے اندر ان لوگوں نے تواضع کی صفت کو پیدا کیا ہوا تھا۔ تو یہ جتنی بھی تصوف کا جو کام ہے، جتنا بھی یہ ذکر اذکار کرنا ہے، یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ جناب ہم بزرگ بن جائیں اور جناب ہمیں اچھے اچھے خواب آنے لگے اور ہماری دعائیں قبول ہونے لگے اور میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، بلکہ یہ سارے کے سارے کا جو مقصود ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تواضع پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ عبدیت کی صفت کو پیدا کر دے کہ ہم اپنے آپ کو عام لوگوں جیسا سمجھیں، ہم اپنے آپ کو لوگوں سے اعلیٰ نہ سمجھنا شروع کر دیں، برتر نہ سمجھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اللہ پاک مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی انشاءاللہ ختم کا عمل کر لیتے ہیں۔ اچھا بھائی 13 بار درود شریف پڑھ لیتے ہیں بھائی، وہ پیچھے لکھا ہوا ہے۔ پھر ان گٹھلیوں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد 13 بار درود شریف پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی